السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ کوشچن آنسر سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک سسٹر نے یہ سوال کیا ہے کہ بچوں کو ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں بچے وہ بھی نہیں مان رہے، یعنی اسکول سے آئیں وہ یونیفارم اپنی جگہ پہ رکھیں، شوز اپنی جگہ پہ رکھیں، صبح اٹھیں تو منہ ہاتھ دھوئیں۔ اس کے لیے بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، اور کم سے کم اتنا تو بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ صبح اٹھے تو اس کو منہ دھونا ہے، اس پر اس کو جو ہے وہ ناشتہ کرنا ہے، اس کو برش کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ صبح ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے، اور بچے جو ہے وہ بار بار بولنے پہ جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اس دوران مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات میں ان کی پٹائی بھی کر دیتی ہوں۔ اب سوال یہ ہے ان کو کہ اس کا حل بتائیں کہ ایسا ہو کہ ایک بار میں کہوں اور جو ہے وہ بچے مان لیں۔ تو آ، بہن سے میں جواب یہی دینا چاہوں گا کہ انسانی دماغ کو جب ہم پڑھتے ہیں، اچھا جتنے لوگ ہیں نا، سب آپ لوگ جو ہے وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رپلائی میں ذرا جواب لازمی دیجیے گا کہ یہ آپ سب کے ساتھ مسائل ہیں یا نہیں ہے، یا آپ کے بچے ایک آواز میں اٹھ جاتے ہیں، ایک آواز میں ساری بات مان لیتے ہیں، ایک آواز میں جو ہے وہ یونیفارم وغیرہ ہر چیز کر لیتے ہیں۔ تو آپ جب ساری دنیا سے لوگ جواب دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کامنٹ میں پڑھ کے اپنا ملک کا نام بھی لازمی لکھیے گا، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پیچھے جائیں تو ہمیں ہمارا دین کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینکڑوں مرتبہ، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم آ گیا ہے قرآن پاک۔ کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہمارا لاشعور ہے نا، اس کو ریپیٹیشن چاہیے، بار بار ریپیٹ کروانا اس کو، یہ کوئی بھی کام ریپیٹیشن کے بغیر نہیں کرتا۔ دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے کانوں میں، بلایا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی، ایک ہی مرتبہ صبح صبح بولا جا سکتا تھا۔ ہم سب کو پتا ہے نا، نماز کامیابی ہے، فلاح کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ٹائم بلایا جاتا ہے، ہر ٹائم بولا جاتا ہے۔ عصر کا ٹائم ہے تو سارے علاقے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، علاقے میں اگر 10 مسجد ہے تو 10 کی 10 مسجد بول رہی ہیں، آؤ بھائی کامیابی کی طرف، آؤ بھائی فلاح کی طرف، ٹھیک ہے۔ کیوں بار بار بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ انسانی دماغ ریپیٹیشن چاہتا ہے، کانسٹنٹ ریپیٹیشن۔ اور ابھی آپ نے خیر بچوں کی عمریں مجھے نہیں بتائی اس سوال میں، لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں تو بچے سب کے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کانسٹنٹلی ڈسپلن کیا جاتا ہے، بار بار بول کر۔ اس کے بعد آہستہ 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 جیسے جیسے ڈیٹا ان کے لاشعور میں جاتا ہے تو وہ چیزیں آٹو پہ آنے لگ جاتی ہیں، آٹومیٹک ہونے لگ جاتی ہیں۔ لیکن جب تک چیزیں آٹومیٹک نہیں ہوتی تب تک آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریپیٹ 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 کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ریپیٹیشن کم کرنے کے لیے ہم ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں، کہ اگر آپ صبح ٹائم پر اٹھیں گے، آپ ٹائم پر برش کر کے ناشتہ کریں گے، اور 1 ویک تک آپ ایسا کریں گے تو آپ کو فلاں ریوارڈ ملے گا۔ تو ریوارڈ کے ذریعے ہم بچوں کے کچھ بیہیویئرس کو آٹو پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ آئیں گے اور آنے کے بعد اپنے شوز اپنی جگہ پہ رکھیں گے، اپنا یونیفارم پراپر ہینگر کریں گے تو آپ کو یہ چاکلیٹ ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور جس دن آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر پنشمنٹ ہے کہ چاکلیٹ نہیں ملے گی۔ پنشمنٹ مین مارنا نہیں ہے، اس کو اس ریوارڈ سے، اس کی پسندیدہ چیز سے دور کر دیں۔ تو اور پھر اس پنشمنٹ اور ریوارڈ کو بھی مانیٹر کرنا ہے۔ جب وہ آئے بچہ تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے، ہاں میں دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہلکے سے ہنٹ دے دی اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ بچے نے کیا کرے گا؟ شوز اپنی جگہ پہ رکھے گا، کپڑے اپنی جگہ پہ رکھے گا، ریپیٹ کروائیں گی کچھ عرصے تک تو یہ بیہیویئر کیا ہوگا؟ آٹومیٹک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک ایک وقت میں ایک بیہیویئر پہ کام کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن میں بچہ کپڑے بھی پریس کرنے لگ جائے، فولڈ بھی کرنے لگ جائے، ہینگ بھی کرنے لگ جائے، شوز بھی اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کر دے، کھانے کی ٹیبل پہ تمیز سے بیٹھنا شروع کر دے، کھانا بھی فنش کر دے، رات کو جلدی سونے بھی لگ جائے، صبح جلدی اٹھنے بھی لگ جائے، ہوم ورک بھی ٹائم پہ کرنے لگ جائے۔ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں ایک ہی دن کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک ایک
اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیجیے. ایک بیہیویئر ٹھیک ہو جائے اس کے بعد دوسرے پہ آ جائے, ٹھیک ہے, دوسرا ٹھیک ہو جائے, یعنی آہستہ آہستہ فوکسڈ ہو کے کام کریں. ورنہ کیا ہوگا, جب آپ ایک ساتھ 50 چیزوں پہ تنقید کر رہے ہوں گے تو بچہ ایک کو بھی صحیح نہیں کر پائے گا, ایک بھی بیہیویئر اس کا ٹھیک نہیں ہو پائے گا. تو اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیجیے کہ اگلے 10 دنوں میں مجھے یہ والا بیہیویئر بچے کا ٹھیک کرنا, اس پہ کام کرنا, کانسٹنٹ ہو کے صرف اسی کے متعلق بات کریں. ٹھیک ہے, تنقید خالی کافی نہیں ہوتی, اس کو انسپائر بھی کرنا ہوتا ہے. ایسے بچوں کی مووی دکھائیں جو اپنے بہت ڈسپلن ہو, ایسے کوئی کارٹون ہو وہ دکھا دیں, کوئی ایسا کلپ دکھا دیں جس میں بچہ خود اپنا یونیفارم ہینگ کر کے لگا رہا ہو. ٹھیک ہے, کوئی ایسی اسٹوری بنا کے سنا دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اس کو انسپائر کریں اس کے لاشعور میں. ٹھیک ہے, یا ایک چیک لسٹ بنا لیں کہ بھئی یہ 5 کام ہیں ہمیں صبح صبح کرنے ہیں, اور جو کرتا جائے گا اس پہ ٹک کرتا چلے جائے گا, جو بچہ کرے گا اسے ٹک کرے. ٹھیک ہے, جو اپنے 5 کام صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فنش کرے گا وہ ونر. ٹھیک ہے, اور جیم آف دا ڈے ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے جیم آف دا ویک ہے, پھر جیم آف دا منتھ ہے. اس طرح سے آپ اس کو انسپائر کر سکتے ہیں بچوں کو. کمپٹیشن ان کے اندر نہ کروائیں کہ تم ہارے تم جیتے, بس ٹھیک ہے آپ بھی جیم ہیں, آپ آج نہیں ہیں آپ کل جیم آف دا ڈے ہے. ویسے تو کمپٹیشن کا اگر کہیں سے بھی آپ کو لگ رہا ہو کہ بچے آپس میں کمپیٹ کرنے لگیں تو وہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر بچہ سنگل ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ لگا دیں کہ بھائی 5 آج آپ کے 5 ٹک تھے, کل آپ کے 4 ٹک تھے, آج آپ کے 3 ٹک تھے. اس کو اس کی انڈیویجول پرفارمنس ہے, دوسرے والے کو دوسرے اپنی پرفارمنس ہے, آپس میں کوئی وہ نہیں. تو اس طرح سے یہ میں چھوٹے آئیڈیاز آپ کو دے رہا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے جو بیہیویئرس ہیں ان کو کیا کر سکتے ہیں, مولڈ کر سکتے ہیں, کنسسٹنٹ کر سکتے ہیں, ان کے بیہیویئرس کو لاشعور میں شفٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کنسسٹنٹ ایفرٹس کی, بار بار بولنے کی, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تربیت ایسی ہی ہوتی ہے, تربیت ایسی نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ بولا جائے. آپ سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, احادیث اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ہی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ فرمایا, کئی جگہوں پر فرمایا, کئی الگ الگ انداز سے فرمایا. چاہتے تو ایک ہی بار بولتے, ختم ہو گئی تھی بات کہ نبی نے ایک بار بول دیا بس ختم, اللہ نے ایک بار فرما دیا بس ختم. ٹھیک ہے, لیکن کیوں سینکڑوں بار بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا لاشعور کام ہی ایسے کرتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے فرسٹریٹ نہ ہوئیے, یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے بچے کوئی خدا نخواستہ اسپیشل بچے ہیں, یہ بہت ہی کوئی بدتمیز بچے ہیں, دوسروں کے بچے اچھے ہوتے ہیں. میں نے کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے آپ سے, آپ لوگ کامنٹ میں بتائیے گا ضرور, تاکہ دوسروں کو بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ اندازہ ہو کہ یہ ساری دنیا کے مسائل ہیں, یہ صرف کسی خاص کنٹری, کسی خاص شخص کے مسائل نہیں ہیں, سب کی صبح اسی طرح سے ہوگی. یس, کچھ بچے ایسے ہوں گے جو بہت ڈسپلن ہوں گے, ایکسیپشنس آر ایوری ویئر. بعض اوقات کچھ بچے ہوتے ہیں, کسی کو ایسا ہوگا جو لکھے گا کہ میرے بچے تو یہ سارے مسائل سے آزاد ہیں, وہ تو بالکل جو ہے صبح اپنے سارے کام خود سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یس, کچھ جگہوں پہ ہوتے ہیں قدرتی طور پہ کچھ بچے جو ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, یا بہت زیادہ پنکچوئل ہوتے ہیں, اپنا خیال کرتے ہیں, اپنی چیزوں کا خیال کر لیتے ہیں. لیکن میجورٹی میں ایسا نہیں ہوتا. ہر بچے کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. جن بچوں میں یہ والی اچھائی ہے کہ وہ اپنے کام سارے خود بخود کر رہے ہیں, ان میں کچھ اور کمیاں ہوتی ہیں. اور جن بچوں میں یہ برائیاں ہیں کہ وہ اپنے کام نہیں کرتے, 5 بار بولنا پڑتا ہے ان کو, 10 بار بولنا پڑتا ہے, ان میں کچھ اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پیرنٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں اور ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے ذریعے کچھ بیہیویئرس کو ان کے جو ہے وہ آپ کنٹرول کریں. میری ایک کتاب ہے اڑان بھرنے دیں, اس میں پورا ایک چیپٹر ہے بچوں کی عادتیں کیسے بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں نے یہ 4 طریقے بھی بتائے ہیں کہ پازیٹیو ریوارڈ کیا ہوتے ہیں, پازیٹیو ری انفورسمنٹ, نیگیٹو ری انفورسمنٹ, پازیٹیو پنشمنٹ, نیگیٹو پنشمنٹ. ان 4 کو میں نے ڈیفائن بھی کیا ہے اور اس کی ایکسرسائزز بھی بنا کے دی ہیں تاکہ آپ اس کو سیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کی عادتوں کو ہم جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ کتاب پڑھ لی وہ تو بہت اچھی بات ہے, جنہوں نے حاصل نہیں کی وہ حاصل کر سکتے ہیں. جو حاصل نہیں کر سکتے, جیسے بہت سارے لوگ ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں, وہاں بھی اویلیبل نہیں ہے فی الحال, بہت جلد آ جائے گی امیزون کنڈل کے اوپر یہ کتاب. تو اس کی کتاب کی ایک سیریز بھی میں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے, جس میں صرف کتاب سے متعلق جو جتنے چیپٹرس ہیں اس میں جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں
وہ ڈسکس کرتا ہوں. تو آپ اس سیریز کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ کو وہی کتاب جو ہے وہ ایک طرح سے ویڈیو فارم میں مل جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے ریویوز جو ہے وہ مختلف ٹاپک کے اوپر آپ کو ملتے رہیں گے. ابھی 4-5 اس پہ ویڈیوز میں آ چکی ہیں میری, ابھی کچھ اور مزید آئیں گی. تو وہ ساری اس کتاب کے جتنے موضوعات ہیں, اہم موضوعات, وہ میں ویڈیو کے ذریعے, تاکہ جو حاصل نہیں کر سکتے وہ کم سے کم ویڈیوز کے ذریعے اس کتاب کی جو مین ٹرسٹ ہے, مین سمری ہے, وہ حاصل جو ہے وہ کر سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.